الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر آپ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا تو عمل یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ پاک کے ایک پیارے نام یا سمدو کا وظیفہ ہے۔ یا سمدو جس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے، سمد کا مطلب ہی یہی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بجا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑنے والی، تو اس لحاظ سے وہ بے نیاز کہلایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اسے بڑھ کر کسی کو شرف بلا حاصل نہیں، اور وہ ذات بہت بڑی وسعت والی ذات ہے جس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ہم رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے کچھ بھی مانگتے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو وہ ذات بہت بڑی وسعت والی ذات ہے۔ جو بھی اس سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ تو آج ہم آپ کو یا سمدو کا ایسا ہی ایک وظیفہ بتائیں گے جسے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگو گے اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ یا سمدو کا وظیفہ ہے، اس لیے چند فضیلتیں یا سمدو کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ جو بھی پریشان مسلمان اس وقت بے روزگار بیٹھے ہیں اور اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن کمائی کے ذرائع بہت کم ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں یا سمدو کیا ہے۔ یا سمدو کا مطلب ہے اے بے نیازی والے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کچھ اسی کی عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں، جبکہ حضرت سعید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جو اپنے تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یا سمدو کہہ کر پکارنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور جو بھی اللہ رب العزت کو اس صفاتی نام سے کہہ کر پکارے گا اللہ پاک اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ اگر کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی بے روزگاری کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے، اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس اچھا ہنر ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بے روزگار ہے، تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی یا سمدو کا ورد کرنا شروع کر دے، یا سمدو کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، یا کم از کم 100 بار تو ضرور پڑھے، اور اس کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی روزی میں برکت کے لیے یا اچھے روزگار کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگے گا اپنے رزق میں اضافے کے لیے یا اچھی نوکری کے لیے، تو اس عمل کی برکت سے اس کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص 100 بار یا سمدو پڑھ کر دن کا آغاز کرے تو اس کا پورا ہی دن سکون سے گزرے گا اور کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، اور جس مقصد کے حصول کے لیے وہ نکلے گا اس میں کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ یا سمدو کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل پڑھتے ہی اسے اس کا فائدہ یقینی ملے گا۔ پیارے دوستو، اب جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یا سمدو کا، اس نام کو
آپ نے کچھ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بوری میں سے آٹا نکال لینا ہے، جہاں بھی آپ اپنے گھر کا آٹا رکھتے ہیں، اگر چاول ہیں آپ کے پاس تو چاول لے لینے ہیں بوری میں سے، اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں گے۔ اللہ الصمد آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل پڑھ لیں تو آپ بوری میں سے تھوڑا سا آٹا یا چاول کے دانے یا پھر گندم ہو وہ نکال لیں، اور اس پر یہ عمل دم کریں، یعنی جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے 100 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک۔ یہ پڑھ کر آپ ان چاول کے دانوں پر یا گندم کے دانوں پر یا پھر آٹے پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور پھر وہی جو آپ نے ایک مٹھی دانے لیے ہیں یعنی گندم لیا ہے، آپ کو اسی بوری میں دوبارہ ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے زبردست برکت پیدا ہوگی، اور اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دے گا، آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گھروں میں اللہ پاک کی رحمت اور برکت بہت برستی ہے، یعنی کہ 3 گھر ایسے ہیں جن کی رحمت اور برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں کے اندر یہ 3 کام ہوتے ہیں ان گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، یعنی اللہ پاک کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ان 3 کاموں میں کوئی ایک کام ہو رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کا گھر لڑائی جھگڑوں میں مبتلا رہتا ہو اور آپ کے گھر کی برکت ختم ہو گئی ہو۔ تو پیارے دوستو، آئیے ان 3 کاموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دن بعد وہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت تو بہت ہوتی ہے، لیکن پردے سے اس کا کیا مطلب تھا میں سمجھا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست گھر پر پڑتی تھی تو برکت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھنا، جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر اور ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شاید الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم سب الگ الگ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر اور رزق میں برکت ہو جائے تو ایک دسترخوان پر ہی سب گھر کے لوگ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں اور تمہارے گھروں میں برکت رہے گی۔ اور نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو ایسے گھر میں بھی اللہ پاک کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا، مہمان اپنے نصیب کا ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کی آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں اور بلاؤں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی جس گھر کے اندر مہمان کی عزت اور قدر ہوتی ہے وہ گھر پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔